محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء
خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستو، اج دا یہ مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے عظمت قرآن، جو کہ انتظامیہ دی طرفوں مضمون منو دتا گیا ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی ایسے ہی موضوع تے تسا احباب دے سامنے اپنے خیالات دا اظہار کرنا چاہنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو پوچھ دینے، اللہ دے رسول، اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں نازل کی تھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید، اللہ نے آسمان تو 104 کتب نازل کی تھیں، صرف 4 نہیں، 104 کتب اللہ نے آسمان تو اتاری ہیں۔ 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے نازل کی تھے، اور 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے نازل کی تھے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے نازل کی تھے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل فرمائے، تورات حضرت موسیٰ تے اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، داود علیہ السلام تے اللہ نے زبور نو اتارے ہے، قرآن ساڑے محبوب تے اللہ نے نازل کی تھے۔ 104 کتاباں نے ٹوٹل جیڑیاں اللہ نے آسمان تو اتاریاں نے، اللہ نے آسمان تو نازل کی تیاں نے، صحیفے شامل کر کے 104 کتاباں نے ٹوٹل۔ 103 کتاباں دا مرکہ، مجموعہ اور علم دا گلدستہ اللہ نے اپنے قرآن نو بنایا ہے۔ قرآن دے اندر اللہ نے 70,000 علوم نو بیان فرمایا ہے، اور 1 کروڑ استنباط اس قرآن دے وچوں محدثین نے کیتا ہے۔ اور قرآن دنیا دی ایک واحد کتاب ہے جنہوں اللہ نے اپنی کلام آکھیا ہے۔ تورات نو اپنی کلام نہیں آکھیا، انجیل نو اپنی کلام نہیں آکھیا، ذرا غور کیجئے، زبور نو اپنی کلام نہیں آکھیا، صحف ابراہیم نو اپنی کلام نہیں آکھیا، صرف کلام کیا ہے تے قرآن نو اللہ نے اپنی کلام آکھیا ہے، اور یہ دے بارے چاہے کہہ دیتا ہے کہ انہوں اتاریا بھی اساں ہیں، نازل کرنے والے بھی اسی ہیں، تے ایدی حفاظت کرنے والے بھی اسی ہیں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن اساں اتارے ہے، یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی اساں خود ہی لے آئے۔ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نازل کرنے والا رب العالمین ہے، تے لے کے آن والا روح الامین ہے، تے جنہ شہران دے اندر قرآن آیا ہے، ان اول بیت وزی للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جدہ شہران قرآن آیا ہے وہ شہر ہدی للعالمین ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، لے کے آن والا روح الامین ہے، تے جو لے کے آیا وہ کیے ذکر للعالمین ہے، تے جدے سینے تے قرآن آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، پورے جہانہ واسطے رحمت۔ ہن ذرا غور کیجئے، میں قرآن دا ایک اور مقام لگا پڑھن۔ سورت فاتحہ تو بعد اگلے صفحے تے 3 حروف آ رہے ہیں، وہ کہڑے نے؟ الف لام میم۔ تفسیر بیضاوی مدارس کے اندر پڑھائی جاندی ہے، امام بیضاوی رحمہم اللہ نے انہاں لفظاں دی تفسیر لکھ دیاں یہ بیان کیتا ہے الف تو مراد اللہ، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نازل کرنے والا اللہ، لے کے آن والا جبریل ہے، جدے سینے تے قرآن آیا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کیجئے، نازل کرنے والا بھی پوری کائنات وچوں آل ہے، قرآن جیا نگینہ بھی آل ہے، جس سینے تے قرآن آیا وہ سینہ بھی آل ہے، تے میرے نبی دا پسینہ بھی آل ہے، تے رمضان دا مہینہ بھی آل ہے، قرآن بھی آل ہے، جس سینے تے آیا سینہ بھی آل ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی، اے قرآن لا ریب، جدے سینے تے قرآن آیا او دی 63 سالہ زندگی بے عیب۔ سبحان اللہ سبحان۔ ایک اور انداز کے اندر قرآن دی شان سننا، آمینہ دلال جدو خطبہ پڑھ دے تے فرمان دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ ساریاں کتاباں دے وچوں سب تو بہتر کتاب کیڑی ہے؟ بولو قرآن ہے۔ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن۔ قرآن خیر ہے، یعنی ساریاں کتاباں جو بہتر۔ تے جس رات چ قرآن آیا فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگے کی ہے لیلۃ القدر خیر۔ سبحان اللہ۔ اے جس رات چو قرآن آیا او رات وی راتاں چو خیر ہے، قرآن ساریاں کتاباں چو خیر ہے۔ میں قربان جاواں ایک قرآن جس مہینے چایا ہے وہ مہینہ بھی سارے مہینیاں چو بہتر آلائے۔ اگے آئیے نا نبی علیہ السلام، میں قربان جاواں جس امت واسطے قرآن آیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا لوگو امت ساریاں امتاں دے وچوں خیر ہے، قرآن خیر ہے، جس رات چایا وہ رات خیر ہے، تے جیڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ بھی خیر ہی بن گئے۔ خیر القرون کرنی، جس زمانے چ قرآن آیا ہے وہ زمانہ سارے زمانے چو خیر ہے۔ وہ زمانہ سارے زمانے دے وچوں خیر ہے۔
تے جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے ہے ابو بکر قرآن نہ لگا صدیق بن گیا ہے عمر قرآن نہ لگا فاروق بن گیا ہے عثمان قرآن نہ لگے ذوالنورین بن گئے ہے علی قرآن دی لڑی چ پروئے گئے حیدر کرار بن گئے ذرا آگے آؤ نا ہے ابو ہریرہ جدو قرآن دی لڑی چ پروئے گئے حافظ الحدیث بن گئے ہے عبداللہ ابن عباس قرآن دی لڑی چ پروئے گئے مفسر قرآن بن گئے میں قربان جاواں ہے سیف میں حضرت خالد بن ولید نے جدو قرآن نہ لگے سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گئے ہے حبشے دا کالا بلال جدو قرآن نہ لگے مؤذن مصطفیٰ بن گیا ہے امیر معاویہ جدو قرآن نہ لگے کاتب وحی بن گئے جڑے ادو صحابی سن قرآن نہ لگے صحابی بن گئے تے جڑے آج قرآن نہ لگے ہو بولو دے صحیح ہون گیا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ سانو سارے انو قرآن دے لڑ لا اچھی کہہ دیو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جیس کوئی کتاباں رکھن واسطے کوئی ٹیبل بھی کو نہیں رکھیا اس نگر جس چاہتی پائی ادھر میرے وال ویکھو اے جے اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں ویچ پانی تے گل سن لے ساڑی دعوت کی ہے ساڑا پیغام کی ہے ساڑی آواز کی ہے ساڑی للکار کی ہے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی تے سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں تے گل سن لے ساڑی دعوت اتفاق دی اتحاد دی پیار دی دعوت ہے حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے یہی قرآن اپنے آپنو قرآن دی لڑی چپرو لو دلی دا چونکے عیسائیاں دا پادری ہے اعلان کردہ مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے تے میں کہنا وا میری انجیل سچی ہے انجیل نو مسالہ اس قسم دا چار دا ہے کہ انو آگ نہیں لگ دی تے آندہ مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے تے میں کہنا وا میری انجیل سچی ہے آ جاؤ ایتھے دلی دے چوک چاک جلا لینے تسی اپنا قرآن اگ چ سٹ دے ہو میں اپنی انجیل سٹ دینا وا جڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی جڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے سارے کٹھے ہو کے حضرت شاہ صاحب دے کول آ جاندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چ کھڑا ہو کے اے اعلان کر رہا ہے اے بکواس کر رہا ہے کہ تسی اپنا قرآن لے آؤ میں اپنی انجیل لے کے آ جانا وا تے ایتھے آگ جلا لینے تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو
میں اپنی انجیل سر دینا وا جڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی جڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ پادری دے کول چلے جاندے نے آندے نے دس کی آنے آندہ جی میں کہنا وا میری انجیل سچی ہے تے تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے آ جاؤ ایتھے آ کے جلا لینے تسی اپنا قرآن سٹ دے ہو میں اپنی انجیل سٹ دینا وا تے جڑا سچا ہوئے گا شاہ جی او دی کتاب بچ جائے گی جڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی تے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ساڈی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اسی قرآن نو اس طرح وگا کے اگ چ سڑ چھڑیے اسی قرآن نو بے وضو ہتھ لانا برداشت نہیں کر دے اسی قرآن نالوں اچا بہنا برداشت نہیں کر دے اسی قرآن وال کانڈ کر کے چلنی برداشت نہیں کر دے شاہ جی آندے نے پادری ساڈی غیرت گوارا نہیں کر دی اس طرح کرنا ایتھے اگ جلا لینے تو اپنی انجیل اپنے سینے نہ لا لے تے میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا تے چھال تو بھی مار دے چھال میں بھی مار دینا جڑا سچا ہوئے گا سنے کتابی بچ جائے گا تے جڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتابی سڑ جائے گا عیسائیاں دا پادری دلی دے چونک چو نس پیندا ہے آندا مینوں پتہ ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے تے جیڑا مسالہ میں انجیل نو چاڑ کے آیا سا وہی مسالہ میں اپنے پورے بدن نو چاڑ کے آوندا کیوں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی ایسا ہی لیا ہے حفاظت بھی ایسا ہی کرنی ہے اور میرے دوستا جدی نسبت رحمان وال ہوئے رب دی حفاظت نہ کرے تے کون کرے بیت اللہ دی نسبت کدھر ہے وہ بولو کدھر ہے اللہ وال بیت اللہ دی نسبت کدھر ہے مزال و نہ حوثیاں نے چھڑیا نا تے رب نے راہ چی تباہ کر چھڑیا اللہ نے ابابیلہ نو بھیج کے کعبۃ اللہ بچایا کہ نہیں وہ بولو آج بھی اوہی رب آسمان تے موجود ہے جنہ ہاتھیاں دا لشکر تباہ کروایا ہے نکیاں نکیاں کئی کریاں دے کولوں آج بھی اگر کوئی ظالم اگر کوئی گنڈا اگر کوئی بدماش بیت اللہ وال حرمین وال نگاہ اٹھائے گا اللہ دی آنکھ نو کٹ دین گے او دے انگل نو کٹ دین گے جڑا قدم اٹھ کے بیت اللہ وال آئے گا اللہ دے قدم نو دے جسم نال جدا کر دیں گے اور ساڈا مسلک ہے ساڈا منہج ہے کہ بیت اللہ واسطے جان دینا عبادت ہی نہیں عین عبادت ہے وہ بولو عین عبادت ہے قرآن ایک یہودی تے انگریز بیٹھے نے انگریز آندہ یہودی نو میں مسلمانہ دے غالب کیویں آ سکنا یہودی نے قرآن تھلے رکھے ہیں معاذ اللہ اتے اپنا پیر مار دے آندہ جب تک مسلمانہ کو ہے قرآن موجود ہے نا تو انہ دے غالب نہیں آ سکتا ذرا غور کرو یہودی آج دے قرآن دے دشمن نہیں آج دا مسلمان رولا پاندے قرآن نو جلایا گیا قرآن نو گٹراں چ بہایا گیا قرآن دی بے ادبی کیتی گئی ہے قرآن دے اوراق نو کوڑے دیاں ٹوکریاں چ سٹیا گیا او تے یہودی ہے تے قرآن دی توہین کر رہا ہے تے تو میرے دوستا میت دے اتے کلمے دیاں لکھیاں ایت الکرسی دیاں لکھیاں سورتاں لکھیاں چادرہ نہیں پاندہ یہ ادب ہے قرآن دا میت دے اتے قرآن دیاں ایت الکرسی لکھی ہے چارے کل لکھے میں وہ چادر میت دے پانے کل قدماتے آ رہے نے ایت الکرسی شرمگاہتے آ رہی ہے تو ادب کی کام ہے تو ہی تے سوچنا اہل حدیث بھی ویکھو ویکھی لگ پہ نا وہ آمینہ دے لال دی میت پاک پئی ہے 3 دن پئی رہی ہے سوموار منگل بدھ دنیا کائنات دی کوئی کتاب اٹھائیے
نبی دے صحابہ نے پیغمبر دے اتے کلاں دی لکھی چادر پائی ہے؟ وہ بولو تے صحیح یار. آیت الکرسی دی لکھی یمنی چادر سی سفید رنگ دی داری دار بالکل سادہ. تے جے پاک وجود تے مراکی وال دے باسیو کلمے اور آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں آ سکتی تے تو اس وجود تے چادر پانا ہے کلا تے آیت الکرسی دی لکھی جس وجود نے کدی نماز بھی نہیں پڑھی. تے آنا توہین یہودی کرتے ہیں, اسی مسلمان ہو کے بھی قرآن دی توہین کر رہے ہیں. آج قرآن تو تے میں رکھے ہے تویزاں تے لکھان واسے, قرآن رکھے ہے باری چ رکھن واسے, قرآن رکھے ہے کل خانی تے پڑھن واسے, قرآن رکھے ہے تیجا ساتا چال یا کل دے اتے پڑھن واسے. اور قرآن کا جی کنے پارے نے 10 پارے پڑھ شرے نے بخش 20 میں پڑھ شرے نے. ایک کان کے ادھر آندہ ہے 2 قرآن میں مکائی شرے نے. قرآن نہ مزاق نہیں. آئیے میرے دوستو وہ یہودی سی انہیں قرآن تے پیر مارے ہے, آندہ جب تک قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا. میں قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے بھی فرمایا سی تے قرآن نے بھی کہا دی حفاظت دا ذمہ میں لے ہے. انگریز آندہ ہے تے گالی کوئی نہیں, اعلان کردہ ہے اور قرآن جنہیں بھی مسلمانہ دے کراچ نے سارے کٹھے کر لو. قرآن دے نسخے کٹھے کیتے جاندے نے, ایک چونک چرا کے اگ لائی جاندی ہے, سارے نسخے جلا دیندہ ہے. انگریز بڑا راضی ہے میں مسلمانہ تے غالب آ گیا ہوں, ہونتے منو کوئی نکام کاری نہیں سکتا. اللہ میں تیری قدرت تو لکھوار قربان جاواں. یہ جلا کے بڑا خوشی بیٹھا ہے تے انگریز دا وزیر صبح دا ٹائم مسجد دے کولوں دی جا رہے ہے تے ویندا کی یہ مسجد دے سین دے اندر ایک اکھاں تو نبینا ہے تے قرآن دا حافظ ہے تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردہ تے عمرے دی 9 سال ہے. سبحان اللہ. انگریز نو جا کے وزیر آندہ ہے تو نہیں مسلمانہ تے غالب آ سکدا. کیوں؟ ہوئے انہاں دے نسخے تے جلا لویں گا, انہاں دے سینیاں جو کون کٹے گا؟ سبحان اللہ. انہاں دے سینیاں جو کون کٹے گا قرآن؟ انگریز کس طرح ساڑھے تے غالب آ سکتا ہے؟ اسی تے قرآن دیاں شدہ مداں تے جزمہ بھی گن لیاں. آنا ذرا غور کر, ایک قرآن جیڑا ہے انہوں لکھن والے کاتبہ نے وہی 40 صحابہ نے جنہ اس قرآن نو لکھیا ہے. قرآن دی نزول مدت 22 سال 5 مہینے 14 دن, یعنی 22 سال 5 مہینے 14 دن چ قرآن نازل ہویا ہے. قرآن دے پارے 3 نے, منزلہ قرآن دیاں 7 نے, سورتہ قرآن دیاں 114 نے, رکوع قرآن دے 558 نے, ایتہ قرآن دیاں 6236 نے, قرآن دیاں پیشاں 8804 نے, قرآن دیاں زبراں ذرا غور کرو 53223 نے, قرآن دیاں زیراں 39582 نے, قرآن دیاں مداں 1771 نے, قرآن دیاں شداں 1274 نے, قرآن دے نکتے جڑے نے وہ 10,05,684 قرآن دے نکتے نے, قرآن دے کلمے 86,403 نے, قرآن دے حروف 32,03,671 قرآن دے حروف نے. تو جدو حروف بھی گن لے, شداں بھی گن لیاں, مداں بھی گن لیاں, زبراں بھی گن لیاں, زیراں بھی گن لیاں, پیشاں بھی گن لیاں, اور قرآن دے نکتے بھی گن لے, پھر پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتا ہے. کائنات کے اندر سمندرات تے دریاواں دیاں روانیاں جو فرق آ سکتا ہے, سورج اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے, چند جڑا وہ بے نور ہو سکتا ہے, کائنات دا نظام رد و بدل ہو سکتا ہے, لیکن کائنات کے اندر قرآن دی زیر نو کوئی زبر نہیں کر سکتا, زبر نو کوئی پیش نہیں کر سکتا, پیش نو کوئی شد نہیں کر سکتا, شد نو کوئی مد نہیں کر سکتا. اور اے قرآن
حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جگاں دے پیر کو بیٹھے نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو کہے بات دی نصیحت ہی کر دیو جگاں دے پیر فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا تے منو ثواب کی ہوئے گا فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا روزانہ تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اجے بھی نہیں سمجھے حضرت قبیصہ قید رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی نے ایک دن آئے آقا فرماندے نے قبیصہ کیویں آیا ہے اللہ دے رسول میں قرآن پڑھنا آیا حدیث سکھنا آیا تے آقا کی فرماندے نے ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر قبیصہ جنہ راواں تو گزر کے آیا نا قرآن پڑھنے واسطے حدیث سکھن واسطے انہاں راواں دے تنکے انہاں درختاں دے پتے ریت دے ذرات ہائے ہائے تیرے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں اور اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو اسی اس معاملے جو بڑے پیچھے ہیں بچیاں نو قرآن پڑھان دے معاملے جو بہت پیچھے ہیں ہن تے سکول ہی انہیں کھل گئے نے ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرے پتر نو نماز آئے نہ آئے نو سی اے ٹی کیٹ آر اے ٹی ریٹ ضرور ہونا چاہیے بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا ہر ماں باپ دی فکر ہے انہوں اے بی سی بھی آؤں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں فکر بولو ہر ماں باپ نماز آئے نہ آئے انہوں قرآن دی کو صورت آئے نہ آئے صرف بچے نو اے بی سی بھی آؤں ہے کہ نہیں اللہ میری توبہ چلو ایک دو منٹ واسطے بھی مان لینے ہیں سکول چ پڑھایا ہے سیالکوٹ دا سب تو اعلیٰ سکول ہے جتھے اپنے بچے نو تو داخل کرایا فیس بھی بڑی ہے بچہ تیرا انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا بہت بڑا وکیل تے جج بن گیا مراکی وال دے باسیو اردہ گرد دون والے ہو قرآن دے پروانے ہو گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے یہ بچہ انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا سائنسدان بن گیا بہت بڑا قانون دان بن گیا تے باپ دنیا تو مر گیا پیو دی میت پئی ہے یہ سائنسدان پیچھے کھلوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب پیچھے کھلوتے ہیں یہ وکیل صاحب پیچھے کھلوتے ہیں انجینئر صاحب پیچھے کھلوتے ہیں اور جدے تے لکھاں روپیے لائے نہیں تیری میت اگے پئی ہے نو جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی تیرے لکھاں کیسے کھاتے گئے بول دے نہیں ہو ہر بندہ چاہتا ہے نا کسی بندے نو آکھو بچے نو یار حافظ بناؤ قرآن دا وہ چھڑو مولوی جی مولوی بنا کے بچے نو بھکھا مارنا ہے آنے ہے کہ نہیں ہجے تک کدی کو مولوی بھکھا مردہ ویکھیا جے مولوی جدو مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا آپ پھر کے دے مولوی مر سکتا ہے لیکن بھکھا ہوئے مولوی تے مر بھکھا جائے میں نہیں یہ مانتا اللہ اللہ یہ بچے نو قرآن پڑھا دوسرے ادھر لکھاں لگے باہر دیاں یونیورسٹیاں تک تیرا بیٹا پڑھے ہے لکھاں روپیے تو لا چھڑے تے ادھر دوجے پاسے ویکھ لے وی اودا پڑھا ہے تے لے آ کے نو مسجد چ داخل کرا دیندا ہے ایتھے کوئی فیس نہیں کوئی ماہانہ فیس نہیں کوئی سالانہ فیس نہیں کوئی رہن دا کرایہ نہیں کوئی روٹی دا خرچہ نہیں روٹی بھی سرکاری ہے رہائش بھی سرکاری ہے تے کئی ادارے ایسے نے وہ بیچارے 500 روپیہ مہینے بعد طالب علموں پلیوں بھی دیندے رہے یہ انہاں صفحاں دے اتے بہ کے قرآن دا حافظ بن گیا ہے تے باپ دنیا تو مر گیا ہے تے قرآن دا حافظ اپنے پیو نو نواندا بھی آپ ہے کفناندا بھی آپ ہے چار پائی چک کے قبرستان چلان دی ہے یہ قرآن دا کاری ہن کھلو گیا ہے تے پیو دی میت اگے پئی ہے تے کی آندا ہے
آندہ اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافیہ وعفو عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ امراکی والیا ویکھ لے ادھر لکھاں لگے نے مرن تو بعد تینوں ککھ نہیں ملیا ایتھے ککھ نہیں لایا مرن تو بعد کئی لاکھ لب گئے منو دس اے چنگا کہ او چنگا ہے او دنیاوی تعلیم ہے اگر بچہ انجینئر بن گیا اے ہنر ہے ڈاکٹر بن گیا ہنر ہے سائنسدان بن گیا ہنر ہے وکیل بن گیا ہنر ہے جج بن گیا ہنر ہے ہائے تیرا بچہ حافظ قرآن عالم دین بن گیا اے علم ہے ہنر نہیں اصل علم اے ہی ہے تفسیر کبیر نے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سے ایک واقعہ لکھیا حیران ہو جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں قبرستان چ ایک قبر دے وچوں آگ شولے مار رہی اللہ میری آنکھ نے میں دی آگ نہیں ویکھی حضرت عیسیٰ نے کی گل ہے فرمایا جب واپس آؤ گے دساں گا واپسی آئے نا تے قبر دی نار گلزار بن گئی اللہ جاندیاں نار تے آوندیاں گلزار یہ کی گل فرمایا عیسیٰ میں یہ نہیں دسنا کہ میں انہوں عذاب کیوں دے رہا انہیں گناہ کی کیتا ہے میں یہ دس دینا کہ دی نار نو گلزار کیوں بنایا ہے یہ جدو بندہ دنیا تو فوت ہویا سی یہ دی بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہون والا سی یہ دے مرن تو بعد وہ بچہ پیدا ہویا ہے تے انہیں آج پہلے دن توتلی جی زبان چو بسم اللہ پڑھی ہے یہ دے بچے نے زمین تے بسم اللہ پڑھی ہے تے منو عرش بری تے حیا آگئی میں دے بچے تے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے او بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے جب بچہ حافظ قرآن بن جائے خود سوچو نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی کہ قرب قیامت وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی عام نہیں انہیں انگلش میڈیم سکول کھل گئے نے انہیں ساڑھے بچے نہیں جنہیں انگلش میڈیم سکول نے دنیاوی تعلیم قیامت دے قریب عام ہو جائے گی ہائے 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 کتھوں لے آواں امام بخاری دی ماں میریو ماں بہنوں ماں دی گود بنیادی درسگاہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا تے آئے اکھاں تو نبی نے امام بخاری دی ماں سجدے چ پے گئی اللہ تیرے کو پتر منگیا سی تے اس واسطے منگیا سی کہ اللہ منو بیٹا دیں گا میں تیرے راہ دے اندر وقف کر دیاں گی انہوں حدیث دا محدث بناواں گی تے اللہ دیتا ہی اکھاں تو نبی نا سجدے پیرے میں سر سجدے ہو نہیں ہوں چکنا جب تک میرے بخاری نو تو اکھاں عطا نہیں کرے گا آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چو چوکے دیکھتے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بینائی عطا کر دیتی ہے تو پھر بینائی ایویں دی عطا کی تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری رات چاند دی چاننی ادھی بخاری روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی ادھی بخاری رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بہ کے لکھی اور حضرت امام بخاری نو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی وہ دے وچوں 7000 حدیث صحیح البخاری چ درج کی تھی اور ہر حدیث دے اتے استخارہ کیتا ہے حدیث لکھن تو پہلے 2 نفل پڑھے ہیں امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ ماما نیک ہون تے بیٹے امام بخاری پیدا ہوندے نے امام مسلم پیدا ہوندے نے امام ترمذی ماما نیک ہون تے بیٹے ابراہیم میر سیال کوٹی پیدا ہوندے نے علامہ احسان پتا جی نا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کتنے بڑے عالم سن کار آئے اثر تو بعد دا ٹائم ہے شبان دے آخری ایام میں ماں ویڑے جو بہ کے رو رہی ہے ہمارو نہیں کیوں ہے پتر ہونی اس واسطے تیرے ورگا عالم برے صغیر چ کوئی نہیں
لیکن رونی اس واسطے کاش کہ تو بھی قرآن دا حافظ ہوندا، تو اگے قرآن سناندا تے میں تیرے پیچھے کھلو کے قرآن سن دی۔ سبحان اللہ۔ ماں دی آنسواں نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دے دل نو ہلا کے رکھ دیتا، کہنے لگے اماں جی دعا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا، رات تراویحاں سنایا، دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا، رات تراویحاں سنایا، تیسرے روزے تیسرا پارا، رمضان تے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن تے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی بڑی کھا اجی آدھے بھابیاں جی ولی کو نہیں، میں کہا یہ دنوں بڑا ولی کیڑا جنہیں 3 دن ہی قرآن حفظ کر چھڑے، بولتے نہیں یار، یہ دنوں بڑا ولی ہے کوئی؟ وہ بولو تے صحیح۔ پھر حیرانگی دی گل سناواں، حیرانگی دی اس گل دے گواہ کون نے؟ مولانا ثناء اللہ امرسری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، امرسر دے اندر سن مولانا ثناء اللہ، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سیال کوٹ، انہاں دے پیر دے اندر نسور ہو گیا، زخم ہو گیا، نسور دا آپریشن انڈیا دے اندر برے صغیر چ ایک کوئی ہندو ڈاکٹر کردا سی۔ مولانا نے چٹھی لکھی، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت، مولانا فرمان لگے تسی امرسر آ جاؤ ایسے آپریشن کروا، مولانا چلے گئے، وہ کلوروفارم سنا دے مکہ کی کے نکل آئے نا دیو جی، وہ کلوروفارم سنا دے ہر دوست، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے ڈاکٹر کلوروفارم لگا نہ سنا، مولانا کہنے کی لگا کر ایسی فن دیو کرنا ہے پندہ کہاں میں آپریشن بڑا ہے ڈینجرس ہے، فن درد ہوئے کہنے کے خیر ہے جدوں دی نہ کی پڑھی ہے رات کو سونے لگیا سورہ بلد پڑھ کے سویا کرو، آج تک میں نہیں ایسی رات کو گزری جو سورہ بلد میں پڑھی ہے، تو بے ہوش کرنا ہے سلانا ہے، تو سورہ بلد پڑھ کر کوئی بوٹا کچھ کیا دو چار منتر ہونے آئی مکھیا نے وہ کھلو گیا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ اور مکہ ہی نہ انہیں کلوروفارم سنا مولانا کی ہوشی کے عالم کے اندر اس وقت تک مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی زبان چلتی رہی جب تک سورہ بلد پوری نہیں ہوئی۔ ہندو ڈاکٹر نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ وسلم مولانا جو کسی گلتا سے پتا نہیں لگ رہا مولوی صاحب پریشن کے دوران ہی بہت ہو جاتے نا انہیں قیامت میں قرآن پڑھ لی تو ایسے دوست قرآن کے نال اپنی دور بنائی۔ عمر فرماندے نے نا جگہ میں پیر فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جیڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے او چلتے زمین تے نے او دے قدماں دا کھڑاک جنت چ جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ قرآن دی وجہ تو اللہ نے مقام دیتا ہے، قرآن دی وجہ تو اللہ نے عزت دیتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں جی حدیث پڑھ رہا سا سفر دے اندر، آقا فرماندے نے ابو دردہ کسے بندے نو ایک آیت یاد کرا دے گا نا 100 رکعت نماز پڑھن دے برابر اللہ تینو ثواب عطا کرن گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسے نو علم پڑھا دینا ہے، قرآن یاد کرا دینا ہے، اللہ تینو 1000 رکعت دا ثواب عطا کر دے۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ لیکن قرآن جس بندے دے سینے چ ہوئے نا عظمت انہوں مل دی ہے۔ آج تسی میرا ادب کر دیو، حضرت رانا خلیل خان پسروری صاحب دا ادب و احترام کر دیو، علماء تھوڑے کو ہوندے نے آن جان دا انتظام کر دیو، کھانا پکان دیو، علماء دی خدمت کر دیو، کیوں؟ قرآن دی وجہ تو جے ساڑھے کو بھی قرآن نہ ہوندہ ہم بھی کتے نیائیاں دے کٹے ہی چارنے جٹا دے بال چوئے بول دے رہی یار کی ہویا جائے۔ پھر ممبر دے نہیں سی نہ کھلونا، حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عمر سی 6 سال، صحیح بخاری دی حدیث ہے، واقعہ نہ سمجھیا جی۔ آندے نے میرا دل کردہ سی میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں، پر آقا نماز تہجد گھر پڑھ دے سن، آپ مسجد نہیں سن پڑھ دے، تو میرا دا نہیں سی لگدا۔ آندے نے شوق بڑا، عمر 6 سال تے شوق ویکھو کڈا وڈا۔ بچیو تھوڑے شوق اس عمرے ہوندے نے ٹیلے، آج کل موبائل نکلا ہے لانتی،
وہ پیو نو سسٹم نہیں آتے جڑے پتر نو آتے ہیں، تے پتر بھی وہ جدا فیٹر ہی چھٹیا ہے، یہ وہی ہے۔ ٹی وی آ گیا ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، بے حیائی گھر گھر چ آ گئی، نسلاں ساڈیاں تباہ کر چھڑیاں نے انگریز نے۔ اس موبائل نے لوکاں دی نوجوان نسل دے جنازے کر دیتے نے، لوکاں دی عزتاں دے جنازے نکل گئے، جتھے دا فائدہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ آندے نے میری سکی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے نکاح چ آ گئیاں، سبحان اللہ سبحان۔ تے میں کیا خالو جی نبی علیہ السلام، خالہ جی جدن خالو جی گھر آئے نا تھوڑے گھر واری منو بھی دسیا جی، آقا دی واری آئی، حضرت عبداللہ بن عباس بھی آ گئے تے جگاں دے پیر بھی آ گئے، ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے، حضرت عبداللہ کہیں نے منو نیند ہی نہیں آؤں دی کہ میں نبی دی نماز تہجد ویکھنی ہے، تے ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے، جگاں دے پیر اٹھ دے نے، مسواک کر دینے، وضو کر دینے، 2 نفل نیت لیں دینے، تے میں بھی پیچھے کھلو کے آپ دے نفل پیا وینا وا، بڑی توجہ نہ 2 نفل آپ نے پڑھے تے میں ویندا رہا، پھر آپ لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، لوٹے چ پانی پایا ہے، مسواک کیتا ہے، وضو کیتا ہے، مسواک کرن تو بعد وضو کر کے پھر 2 نفل واسطے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی نا وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے آ کے کھلو جانا وا، تے جگاں دے پیر نے مینوں کان تو پھڑ کے اپنی بیک سائڈ تو اپنے سجے پاسے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے گل سنن والی جے، آندے نے میں 2 نفل جگاں دے پیر نہ بیک کھلو کے پڑھنا وا، منو زندگی چے نہ مزہ نہیں آیا جنہ جگاں دے پیر نہ کھلو کے نماز پڑھن دا مزہ آیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جدو نفل تو فارغ ہوئے آقا فرماندے نے عبداللہ جدو امام کلا ہوئے نا ادو امام دے سجے پاسے کھلوئی دے، تے آندے نے پوری زندگی منو اے حدیث نہیں بھلی، تے جدو آپ دوسری دفعہ نفل پڑھ کے لیٹ گئے، وہ جڑا لوٹا سی نا پانی والا جڑا بار بار آپ نو بھرنا پیندا سی، آندے نے میں وہ پھڑ کے نا جا کے بھر کے نا اسی جگہ دے پانی دا رکھ چھڑیا، تے نبی علیہ السلام اٹھے تیسری دفعہ، ویکھیا لوٹا بھریا ہے، میمونہ لوٹا تو بھریا ہے؟ اللہ رسول نہیں، وہ بچے نے بھریا ہوئے گا۔ تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے ہاتھ چوک لے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ جگاں دے پیر نے دعا کیتی ہے تے 12 سال دی عمر چ اللہ نے عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ ہن عظمت تے عزت ویکھ کنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی خلافت دے دور دے اندر انہاں نو مشیر خاص بنایا۔ عمر کنی سی؟ وہ بولو تو صحیح ہے، 12 سال۔ حضرت خالد بن ولید نے نا 120 جنگاں لڑیاں نے ٹوٹل، 80 زخم سن حضرت خالد دے جسم دے اتے تیرہ تلواراں نے۔ وہ آن کے عمر نہ لڑے، کہنے لگے یار عمر ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے آئی، 12 سال دا وہ نگاہ جا بچہ ہے، والا تو عہدہ دینا ہے منو دے یا کوئی بزرگ صحابی تجربہ کار، تو ایک ہی کی تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے جنو جنو اعتراض ہے آجو مسجد نبوی چوئی، مسجد نبوی بھر گئی۔ حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، دسو بھی سورت دی تفسیر کی ہے، چلو بھی خالد بن ولید تو بیان کر، فلاں تو بیان، جڑے جڑے گلا کر دے نا بیان کرو، سارے کی تھی۔ اینڈ تے کیا عبداللہ تو اٹھ کے ذرا اس سورت دی تفسیر بیان کرنا، تے عبداللہ بن عباس نے دوں گلاں جی کم مکا چھڑیا، فرمایا عمر جی یہ دی تفسیر کی بیان کراں، یہ دی تفسیر سب تو وڈی ہے، وہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی۔ خالد بن ولید اٹھے کہنے لگے جی میں اپنے الفاظ واپس لینا، ادھروں ایک اٹھیا میں بھی اپنے لینا، ادھروں ایک اٹھیا میں بھی لینا، ادھروں اٹھیا میں، ہائے ہائے، تے نال شرط کی ہے، شرط دے دے کہ مسجد نبوی دے اندر قرآن دی تفسیر اور ترجمہ علم پڑھان واسطے عبداللہ بن عباس 12 سال دا لڑکا ہوئے گا، اسی چٹھیاں داڑیاں والے دے کو قرآن دا علم پڑھاں گے۔ 12 سال دے لڑکے نو عزت کنے دیتی ہے؟
اور مقام کنے دیتا ہے؟ قرآن نے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخر. جنہاں قرآن نو چھڈیا نا وہ زندہ ہی مر گئے نے، تے جنہاں قرآن نو سینے تے نال لایا وہ مر کے بھی اج زندہ نے. حضرت علامہ شہید زندہ نہیں؟ بولو دے صحیح یار. ساڑھے دلاں چ زندہ نے نا. مولانا حبیب الرحمان یزدانی زندہ ہے نے کہ نہیں؟ بولو ہے نے. تے جنہ قرآن نو چھڑ دیتا ہے ابو جہل دا گناہ لیندا ہے؟ ابو لہب دا نا کدا لیا جاندا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دا، حضرت عمر فاروق دا. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سے رہبر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو؟ چمک چمک کے رات دی بنے زینت جک جک کے تھلے کی چاک دے ہو. منو اگو فلک دے تاریاں کیا ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے، چھڑ کے فلک زمین تے آ بئیے جتھوں آواز قرآن دی آم دیئے. اس واسطے دوستو اور میرے بھائیو اپنے گھران دے اندر قرآن دا ماحول پیدا کرو. موسیقی کر دیو، ڈرامے کر دیو، فلمہ کر دیو، قرآن دی تلاوت لگایا کرو. سورہ بقرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر جو تلاوت کیتی جاتی ہے اتھے 3 دن شیطان نہیں داخل ہوتا. آج ساڑھے گھر آج کی حال ہے مولوی جی کوئی دم کرنا والا چنگا نہیں ہے. کوئی توید میں کی ہویا ہے جی رات نو سونے ہیں نا تو ساڑیاں مجیاں دے تھلیوں کو بندہ وار کے نا مجیاں تاں چک رہا ہے. میں کی ہے جی پتہ نہیں لگدا پیا وہ رات نو وڑ جاندہ جو لیلا وڑے تو میں کہا جیسے گھر 24 گھنٹے انڈیا دیاں فلمیں چلنیاں نے، گانے چلنے نے، ڈرامے چلنے نے، بے حیائی چلنی ہے. قرآن دی تلاوت اتھے شیطان نہیں ڈیرا لانا ہے اور ہونا کی ہے؟ اتھے کوئی دوسرا انسان آ سکتا ہے؟ میرے نا آج جمعہ چ وعدہ کر کے جاؤ. میں تھوڑے کو باوضو بیٹھے ہو میں تھوڑے کو وعدہ لینا چاہنا ہر انسان روزانہ قرآن دی تلاوت کرے. گو ایک رکوع ہی پڑھو پر قرآن روزانہ پڑھو. وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ چوک کے وعدہ کرو. ایک رکوع ہی پڑھو قرآن دا. ایک رکوع زیادہ تو نہیں نا ہے. ایک رکوع ہی پڑھو. اور چلو یار قرآن نہیں پڑھیا تو تینوں ایک نسخہ اور دس دینا. صحیح مسلم دی روایت ہے جگاں دے پیر آندے نے بھئی میں آج نہ تھانوں میرے صحابیوں 10 پارے قرآن دے سنانے نے. صحابہ بڑے شوق نہ مسجد کھچا کھچ بھر کٹی. ہن ساڈے والا حساب تے نہیں نا. کاری پہلی رات اگر کوئی پارا 1.5 پارا پڑھ لے تو اگلے دن ادھے نمازی گھر جاندے نے. وہ چھڈو جو کاری نے ساری رات ہی کھلار چھڑدا ہے. اوتھے جاؤ جتھے یعلمون تعلمون ہوئے. ادھے گھنٹے دے وچ سنے نماز سارا کچھ ہی فارغ. یہ وہی قرآن سنن تو بھی چالو تے پڑھن تو بھی چالو. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کٹھے نبی علیہ السلام آئے ممبر تے بیٹھے تے آقا پڑھتے ہیں قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پڑھ کے نا آقا چلے گئے. صحابہ نے یار چھوٹی جی سورت پڑھ کے آقا ٹر گئے نے تو انہوں نے فرمایا سی میں 10 پارے سناواں گا. یہ چھوٹی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے صحابہ آندے نے اللہ رسول تو ہی وعدہ کیتا ہی 10 پارے تو ہی ایک نگی جی سورت ہی پڑھ کے ٹال گئے. آقا فرماندے نے جبریل ہن ہی میرے کول آیا ہے تے انہیں فرمایا کہ اللہ کہہ رہے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا اللہ دے نامہ اعمال چ 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دین گے. سبحان اللہ سبحان. کنے پاریاں دا؟ 3 دفعہ اگر پڑھو گے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نامہ اعمال دے اندر ایک پورے قرآن دا ثواب عطا کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے جگاں دے پیر بھی نال نے تے ایک بندہ آگوں آ رہا ہے تو پڑھدا آ رہا ہے قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آقا فرماندے نے واجبت. ابو ہریرہ نے ماں واجبت. اللہ رسول کی واجب؟ فرمایا قال الجنہ. جڑا قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا سی یہ جنت چ وڑدا جا رہا سی. سبحان اللہ سبحان.
اگے حدیث ایک اور سن لو، حدیث بھی سکہ سکے باندھے. جگہ دے پیر حضرت انس اس حدیث دے راوی نے، حضرت انس فرماندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ کل یوم 100 مرۃ قل هو اللہ احد محی عنہ ذنوب 50 سنۃ الا ان یکون علیہ دین. جگہ دے پیر فرماندے نے جن نے ایک دن چ 100 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی ہے، 100 دفعہ قل ہو اللہ، اس بندے تے قرض نہیں، قرض تو علاوہ اللہ دے 50 سال دے گناہاں دے اتے معافیاں دا قلم پھیر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنی دفعہ قل ہو اللہ پڑھیا؟ 100 دفعہ. بولو 100 دفعہ. 100 دفعہ. گناہ کنے سالہ دے معاف؟ 50 سال. سکے بند سکہ روایت حسن درجے دی، حسن صحیح. آؤ ایک حدیث اور سناوا. جگہ نے پیر فرماندے نے حضرت معاذ بن انس الجہنی اس حدیث راوی نے ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ قل هو اللہ احد فرمایا حتی یختمها 10 مرات بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ. حضرت نبی دے صحابی بیان کر دینے، جگہ دے پیر نے فرمایا جن نے 10 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھی ہے، اللہ او دا ایک محل جنت دے اندر بنا دین دینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان. تو یار قل ہو اللہ دے سارے نو دی ہے کہ نہیں سوائے رحمان ملک تو؟ بولو دے صحیح یار کی ہو گیا جی؟ وہ دے تو علاوہ دے تھوڑا سارے نو دی ہے نا. اب بابیاں بچارے انہوں نماز نہیں ہوتی، قل ہو اللہ انہوں نے بھی ہوتی. اس واسطے تھوڑا سوکھا ہی نسخہ دا چھڑے ہے، جنہ بندیاں قرآن نہیں پڑھیا وہ قل ہو اللہ ہی پڑھی جاؤ. وہ کرو دے صحیح کچھ کرنا لے بنو دے صحیح، کچھ کران گے تو رب انشاءاللہ ساڑھے سارے گناہ معاف کرے گا نا. قرآن دی برکت بڑی ہے. جس گھر چ قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے نا، اتنے جنات شیاطین کدی داخل ہو ہی نہیں سکتے. یہ گل یاد رکھ لو. جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے، سویرے نماز ویلے اٹھ کے میریو بیبیو بہنوں ماؤں بیٹیو سن لو، ایک حرف قرآن دا پڑھو گے، ایک حرف تے کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں نامہ اعمال چ. تے جنہیں 2 پڑھے 30 تے جنہیں 3 پڑھے کنیاں؟ بولو کنیاں نیکیاں؟ ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں ویکھ کے تینوں نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی. آسیال کوٹیا اور مراکی وال والیو الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے اے صاحب یقین نے اے دسیا سانو لوگو کملی والے امین نے نیکیاں تی لکھ دا دفتر الہیہ چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی آت. گل سن لے جانی گمان کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ پانانی اس جہانی اتے بیٹھ نہیں رہنا نی آج کل موت شاید سر اتے آئی چٹھی آسمانو سرور احمد نو جانی گمان پریے تیری کی ذات نی ایک دن آنی ہے تینو جنگل وچ رات نی ہائے ہائے ایک دن آنی ہے تینو جنگل وچ رات نی اوتھے نہ پوچھنی اوتھے تیری کسے بات نی قبر وچ پیاں پچھو چاہتی نہ کسے پائی چٹھی آسمانو سرور. اے قرآن ہی کام ہونا ہے.
القرآن والرمضان یشفانی للعبد، قرآن پڑھے گا اللہ دی عدالت دے اندر شفارشی بن جائے گا. کدوں؟ حشر دا دہاڑا سخت، حشر دا دہاڑا بڑیاں سختیاں نے جھلیاں، روندے نے کافر اج اکھیاں نے کھلیاں، ٹوٹیاں کمراں کل آکڑاں نے پھلیاں، چوگلے آکھے تے چڑیاں جاگ مڑ آئی آت. گل سن لو، ویکھو نی سیو، ویکھو سیو نی ویکھو ایک سونا جوان جے، ہس ہس گلاں کردے نال رحمان جے، نالے پیا دسے اپنا پتا نشان جے، کان لا سنیے اے کیڑا او ماہیا، چٹھی آسمانو سرور آنکھ دائے رب تائیں پاک رحمان جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، کلیا سی آپ ہاتھ چٹھی رسان جی، طرف محمد جبرائیل پہنچائی آ چٹھی آسمانو سرور. میں حدیث پڑھے ہے، سجے پاسے قرآن ہوئے گا، کھبے پاسے رمضان ہوئے گا، درمیان چ رحمان ہوئے گا تے سامنے انسان ہوئے گا. سبحان اللہ، وہ منظر کیسا ہوئے گا تو سامنے انسان آئے گا، سجے پاسے قرآن ہے، کھبے دوویں جنے سفارشاں کر رہے ہیں کدیاں بندے دیاں جنہ قرآن دے لڑ لگ گئے، قرآن نو اپنی زندگی دا دستور اور منشور بنایا ہے، قرآن نو پڑھیا ہے، قرآن نو پڑھایا ہے، قرآن تے عمل کیتا ہے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے تے باپ نے نبی نہ سمجھ کے ایک مسیتے داخل کرا چلو کوئی دو صورتاں یاد کر لے گا تے مزور اکھاں تو کدے جماعت کرا لے گا، لیکن اور باپ دی جانے بلا پی نے حدیث دا بھی حافظ بن جانا ہے، قرآن دا بھی حافظ، بخاری دے حافظ، مسلم دے حافظ، ترمذی دے حافظ، ابو داؤد دے حافظ. تے حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد کون؟ ہائے سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ. حافظہ اتنا مضبوط حافظہ تے اکھاں تو نبی نے سن، بخاری پڑھان دے سن تے طالب علم نا بڑے تھوڑے جے شرارتی بھی ہوندے رہے، کہنے لگے استاد جی رہا اج امتحان لینا ہے، حدیث دیاں راوی نے حضرت عائشہ تے شاگردانے نے آہا کہنا ام سلمہ تھا. ہن شاگرد کہہ رہے ہیں ام سلمہ تے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں نا عائشہ. بعد نے نہیں اس حدیث دیاں راوی ام سلمہ نہیں حضرت عائشہ نے. نہیں استاد جی تھانوں بھلیکھا لگن ڈیا، سارے چوں کٹھے ہوئے سن تے اصلاح کی تھی. کہنے لگے اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں پڑھانا. تہجد دے وچ اینا روئے، روندیاں روندیاں اونگ آئی، اماں جی عائشہ خواب چ ملیاں، فرمایا پتر عبد المنان جیڑی حدیث تو کہہ رہے ہیں وہ حدیث میں ہی نبی پاک کو سنی. حافظہ اینا روئے اس واسطے کہ اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا، باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے. باپ خواب چ ملیا پتر عبد المنان دنیا جو قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈائے. سبحان اللہ سبحان. تے نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے نا، بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو جنت الفردوس چ باپ دے درجات بلند ہوندے نے. انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ، بچیاں نو قرآن دیاں حافظہ بناؤ، انہاں بچیاں نو قرآن دے عالم بناؤ. اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قبر دے اندر سکون رہے، جنت چ اللہ درجات بلند کرے، اپنی بچیاں نو قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری بناؤ. کیونکہ تین چیزاں بندے دے مرن تو بعد بندے نو منقطع نہیں ہوندیاں. پہلی گل ولد الصالح، نیک اولاد. نیک اولاد جڑی ہے نا وہ بعد چ قرآن پڑھ دیے تے باپ نو قبر چ ثواب پہنچ جائے، باپ دے جنت چ درجات بلند ہوندے. دوجا جڑا علم لوکاں نو پڑھایا، وہ علم بیان کرنے والے جب تک رہن گے، رہن نہ رہن، اینو قبر چ ثواب ملتا رہے.
تیسرا صدقۃ جاریہ، مدرسہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، نیکی دا کم کیتا ہے، وہ رہے نہ رہے، بعض علماء آندے نے جب تک وہ رہے گا ثواب، نہیں، وہ رہے یا نہ رہے انہوں ثواب قیامت تک ملتا ہی رہنا۔ اس واسطے میرے دوستو یہ قرآن دی لو نو اپنے سینے نہ لگا لئیے، قرآن نو پڑھیے، قرآن نو سمجھیے، قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے پاکستان دے اندر جہالت کیوں زیادہ ہے، سانو قرآن دا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اسی ناول بڑے شوق نہ پڑھنے، ڈائجسٹ بڑے شوق نہ پڑھنے، اخباراں بڑے شوق نہ پڑھنے، میگزین بڑے شوق، کدی یہ بھی کوشش کی تھی کہ قرآن میں لے کے بواں تو چلو ہور کچھ نہیں تو روز دا ادھا رکوع ترجمے نہ پڑھنا۔ میرا یقین ہے کہ جنہوں قرآن ترجمے نہ آئے گا کدی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرے گا۔ شرک ادو بندہ کرتا جدو قرآن دا ترجمہ بولو نہیں آتا۔ پاکستان چ شرک اور جہالت کیوں زیادہ ہے؟ اس وجہ تو انہوں نماز نہیں آتی، قرآن کتوں ہونا ہے؟ یہ سادہ نے سعودیہ جی ایک میرا دوست گل لگا سنان، یہ دو عربی آپس لڑن پڑے تو پاکستانی کول کھلوتا، وہ عربی جی گالاں کڈن ایک دوسرے، آندا سبحان اللہ لڑتے بھی قرآن ہی پڑھن رہے۔ جس قوم دا حال ہے ہوئے تو اتنے پھر شرک ہی ہو رہا ہونا کی تے مولوی ترجمے والے پاسے آن نہیں دیندے، انہوں نے پتا ہے جی بھابی ہو گئے تو سانو توڑی ونڈا کنے پڑا۔ جہالت اس وقت تک کہ جب تک قرآن ترجمے نہ پڑھیا نہیں جاتا۔ میرا یقین ہے، گل توجہ نہ سن لو، بخاری اردو چ موجود ہے، مسلم اردو چ موجود ہے، ترمذی اردو چ موجود ہے، ابن ماجہ اردو چ موجود ہے، سنن نبی داؤد اردو چ موجود ہے، پوری سیاستہ وہ دا ترجمہ موجود ہے۔ ہن وہ وقت نہیں رہا جڑا پہلے ہوندا سی، قرآن ترجمے نہ موجود ہے۔ اگر تو سیاستہ خرید کے گھر رکھو، قرآن ترجمے والا خرید کے گھر رکھو، روزانہ قرآن حدیث پڑھو، تھانو کہ مولوی دے پیچھے لگن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ آپ ہی حق والا رستہ تھانو عطا کر دے گا۔ میں چونکہ پورے پاکستان چ پھر رہا، الحمدللہ بڑے بڑے لوگ نے، ایک پارا بھی ترجمے نہ ختم نہیں ہوندا، اللہ انہوں نے توحید و سنت دی سمجھ عطا کر دے۔ اس واسطے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، آؤ قرآن دی لڑی چ اپنے آپ نو پرو لئیے، انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔